بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز صحت عطا کرتی ہے، نماز مصیبت دور کرتی ہے، نماز حصول رزق کا باعث ہے، نماز بیماریوں سے نجات دیتی ہے، نماز دل کو تقویت پہنچاتی ہے، نماز چہرے کو نور بخشتی ہے، نماز نفس کو فرحت عطا کرتی ہے، نماز سستی کو دور بھگاتی ہے، نماز جسم میں چستی پیدا کرتی ہے، نماز قواعد جسم کو دوبالا کرتی ہے، نماز انشراح صدر پیدا کرتی ہے، نماز روح کو غذا دیتی ہے، نماز دل کو منور کرتی ہے، نماز نعمت کی حفاظت کرتی ہے، نماز عذاب کو دفع کرتی ہے، نماز برکت لاتی ہے، نماز شیطان سے دور رکھتی ہے، نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، نماز ہمیں کاہل اور سست ہونے سے بچاتی ہے، نماز ہمیں وقت کا پابند بننے کا درس دیتی ہے، نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز کی ادائیگی سے پیٹ کے عضلات کا ڈھیلاپن ختم ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے سے اعضاء کے سن ہونے سے نجات ملتی ہے، نماز چہرے کی نورانیت ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز جسم کی راحت ہے، نماز قبر میں ساتھی ہے، نماز نزول الرحمت کا ذریعہ ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز میزان حساب کا وزن ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نماز جنت کی قیمت ہے، نماز آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، نماز پڑھنے سے رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، نماز پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھنے والے کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز پڑھنے والے پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزرے گا، نماز پڑھنے والے کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشندی کا سبب ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز پڑھنے والے سے اللہ پاک قیامت کے دن راضی ہوگا، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ وضو کرتے وقت 3 بار ہاتھ دھونے سے ہاتھ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، مسواک اور کلی کرنے سے ہم منہ، دانتوں اور حلق کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنے سے گرد و غبار اور جراثیم سے محفوظ ہو جاتے ہیں، چہرے کو 3 بار دھونے سے ہم گرد و غبار، پسینے اور جلدی چکنائی سے بچ جاتے ہیں، بازوؤں اور کوہنیوں کو دھونے اور مسح کرنے سے دوران خون بڑھتا ہے، گردن پر مسح کرنے سے فالج سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، پاؤں کی صفائی اور دھونے سے ان میں درد وغیرہ میں کمی آ جاتی ہے، وضو ہمارے بلڈ پریشر کو نارمل کر دیتا ہے، نماز میں سیدھا کھڑا ہونے سے ریڑھ کی ہڈی کو سکون ملتا ہے، نماز میں رکوع کرنے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے اور آپ کے پیٹ کے معدے اور آنتوں کا فعال بہتر ہو جاتا ہے، سجدے کی حالت میں ہمیں بہتر آکسیجن ملتی ہے، سجدے کی حالت میں خون ہمارے دماغ تک پہنچ جاتا ہے، سجدے کی وجہ سے ہماری آنکھ، کان، گردن کو آرام ملتا ہے، نماز سے ہمارے گھٹنے اور کوہنیوں کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، نماز میں ہم بار بار اٹھتے اور بیٹھتے ہیں جس سے ہمارا خون کا دوران اور ہاضمہ درست رہتا ہے، نماز کی پابندی سے ہمارا خون گاڑھا نہیں ہوتا جس سے ہم دل کے دورے سے محفوظ رہتے ہیں، نماز ہماری گردن اور شانوں کے پھٹوں کے لیے بہترین ورزش ہے، جب دعا مانگنا کم کریں گے تو مصیبتیں نازل ہوں گی، جب صدقات دینا چھوڑیں گے تو بیماریاں بڑھیں گی، جب زکوٰۃ دینا بند کریں گے تو مویشی ہلاک ہوں گے، جب بادشاہ ظلم کریں گے تو بارشیں روک لی جائیں گی، جب زنا عام ہو جائے گا تو اچانک موت بڑھ جائے گی، جب ریاکاری بڑھ جائے گی تو زلزلے باکثرت آئیں گے، جب عہد شکنی کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں قتل کے ذریعے آزمائے گا،
جب حکم خداوندی کے خلاف فیصلے ہوں گے تو ان پر ان کے دشمنوں کو غلبہ ہو جائے گا۔ جب ماپ تول میں کمی کریں گے تو ان پر قحط مسلط کر دیا جائے گا۔ جس نے فجر کی نماز چھوڑی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس نے ظہر کی نماز چھوڑی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے بدن سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔ جس نے مغرب کی نماز چھوڑی اسے اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جس نے عشاء کی نماز چھوڑی اس کے نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے، بے شک نماز ہر طرح کی بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔